اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله 30واں سپارہ اما سورۃ النبا۔ نبا کا مطلب ہے خبر، یہ مکی ہے اور اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، یعنی کافر کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، کیا وہ اس بڑی اور اہم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی قیامت کے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ کلا سیعلمون، یقیناً وہ اسے جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے کہ قیامت برحق ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں جوڑا جوڑا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنا دیا ہے تمہاری نیند کو باعث آرام۔ وجعلنا اللیل لباسا، نیز ہم نے بنا دیا ہے رات کو پردہ پوش۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے ہی ایک نہایت روشن چراغ بنایا یعنی سورج۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلا دھار پانی۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے اناج اور سبزی۔ وجنات الفافا، نیز گھنے باغات۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس روز سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور کھول دیا جائے گا آسمان تو وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور حرکت دی جائے گی پہاڑوں کو تو وہ سراب بن جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے۔ للطاغین مآبا، یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، پڑے رہیں گے اس میں عرصہ دراز۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی چیز۔ الا حمیما وغساقا، اور نہ پانی سوائے کھولتے پانی اور گرم پیپ کے۔ جزاء وفاقا، ان کے گناہوں کی یہ پوری سزا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ روز حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو سختی سے جھٹلایا۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، حالانکہ ہر چیز کو ہم نے گن گن کر لکھ لیا تھا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس اے منکروں اپنے کیے کا مزہ چکھو، اب ہم نہیں زیادہ کریں گے تم پر مگر عذاب، یعنی اب تو صرف عذاب ہی زیادہ ہوگا تم پر۔ للمتقین مفازا، بلا شبہ پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ حدائق وعنابا، ان کے لیے باغات اور انگوروں کی بیلیں ہیں۔ وکواعب اترابا، اور جواں سال ہم عمر لڑکیاں۔ وکأسا دہاقا، اور چھلکتا ہوا جام۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ سنیں گے وہاں کوئی بیہودہ بات اور نہ جھوٹ۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے بڑا کافی انعام۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے حد مہربان، انہیں طاقت نہ ہوگی کہ بغیر اجازت اس سے
بات بھی کر سکیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، جس روز روح اور فرشتے پرے بھان کر یعنی سب بھان کر کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بول سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اذن دے یعنی جس کو اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کرے۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، سو جس کا جی چاہے بنا لے اپنے رب کے جوار رحمت میں اپنا ٹھکانہ، یعنی ابھی وقت ہے، ابھی جس کا جی چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جوار میں یعنی اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے ڈرا دیا ہے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس دن دیکھ لے گا ہر شخص ان عملوں کو جو اس نے آگے بھیجے تھے۔ ویقول الکافر، اور کافر کہے گا یعنی حسرت سے کہے گا یا لیتنی، کاش، کنت ترابا، میں مٹی ہوتا یعنی میں خاک ہوتا۔ سورۃ النازعات، اور یہ مکی ہے، اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روحیں سختی سے کھینچتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کے بند نرمی سے کھولتے ہیں یعنی نرمی سے جان نکالتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو آسمان اور زمین کے درمیان میں مومنوں کی روحیں لے کر آسانی سے تیرتے ہیں۔ والسابقات سبقا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو آگے بڑھ کر اپنی مقررہ خدمتوں پر جلد پہنچتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو عالم کے کاموں کی تدبیر اور انتظام کرتے ہیں کہ کافروں پر عذاب یعنی کہ کافروں پر عذاب ضرور ہوگا۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن تھرتھرائے گی تھرتھرانے والی یعنی زمین اور پہاڑ وغیرہ یعنی پہلا سور پھونکنے کے وقت۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی یعنی دوسرا سور پھونکا جانا جس سے سب مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کتنے ہی دل خوف سے دھڑکتے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، خوف کی وجہ سے اپنی آنکھیں اوپر نہ اٹھا سکیں گے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کافر کہتے ہیں کیا ہم مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر الٹے پاؤں لوٹائے جائیں گے۔ اذا کنا عظاما نخرہ، یعنی جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یعنی کافروں نے مذاق سے کہا کہ اگر ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو یہ دوبارہ لوٹنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یعنی یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ وانما ہی زجرۃ واحدہ، پس اس واپسی کے لیے تو فقط ایک جھڑک کافی ہے۔ واذا ھم بالساحرہ، پھر وہ فوراً کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، اے حبیب کیا پہنچی ہے آپ کو موسیٰ کی خبر؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا۔ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ جاؤ فرعون کے پاس وہ سرکش بن گیا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، پس اس سے دریافت کرو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے۔ واہدیک الی ربک فتخشی، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رہبری کروں تیرے رب کی طرف تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ فاراہ الآیۃ الکبریٰ، پس آپ نے جا کر اسے بڑی نشانی دکھائی۔ فکذب وعصی، پس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثم ادبر یسعی، پھر پیٹ پھیر کر چل دیا اور فساد کی کوشش کرنے لگا۔ فحشر فنادی، پھر لوگوں کو جمع کیا پس پکارا۔ فقال انا ربکم الاعلی، اور کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، آخر کار مبتلا کر دیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے دوہرے عذاب میں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اانتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا؟ بناہا،
اس نے اسے بنایا، رفع اسم کہا فسواہا، اس کی چھت کو خوب اونچا کیا پھر اس کو درست کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور تاریک کیا اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو بعد ازاں بچھا دیا، یعنی اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، نکالا اس سے اس کا پانی اور اس کا سبزہ، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، سامان زیست ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے گی سب سے بڑی آفت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو دوڑ دھوپ اس نے کی تھی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَى، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے، فَأَمَّا مَن طَغَى، پس جس نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور ترجیح دی ہوگی دنیاوی زندگی کو، یعنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو ڈرتا رہا ہوگا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کو روکتا رہا ہوگا ہر بری خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، یسألونک عن الساعة ایان مرساها، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، فیما انت من ذکراها، اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق، الی ربک منتہاها، آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے، انما انت منذر من یخشاها، آپ ضرور خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہو، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، گویا وہ جس روز اس کو دیکھیں گے انہیں یوں محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک شام یا ایک صبح، یعنی وہ یہ محسوس کریں گے کہ ہم دنیا میں صرف ایک شام ٹھہرے یا صرف ایک صبح ٹھہرے۔ سورۃ عبسہ جو ہے یہ عبسہ جو سورت ہے وہ مکی ہے، اس میں 42 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت میں نابینا صحابی کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے اشراف قریش کے پاس جو ہے تشریف فرما تھے، یعنی بڑے بڑے سردار جو ہے قریش کے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو ہے وہ نصیحت فرما رہے تھے، یعنی اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کی طرف بلاتے تھے، کہ اتنے میں ابن ام مکتوم آئے، ان کا نام عبداللہ تھا، شریح کی بیٹی ام مکتوم ان کی دادی تھی، ان کی طرف منسوب ہوتے تھے، وہ نابینا تھے، انہوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا، آ کر کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو خدا نے بتلایا ہے وہ مجھ کو بھی بتلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال تھا کہ اس وقت یہ اشراف قریش اگر ایمان لائیں تو بہت بہتر ہے، اس لیے ابن ام مکتوم کو بات کا جواب نہ دیا اور ان سے منہ پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دلائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ عبس و تولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کیا جانیں شاید وہ پاکیزہ تر ہو جاتا، او یذکر فتنفعہ ذکرا، یا وہ غور و فکر کرتا تو نفع پہنچاتی اسے یہ نصیحت، اما من استغنا، لیکن وہ جو پرواہ نہیں کرتا، فانت لہ تصدی، آپ اس کی طرف تو توجہ کرتے ہیں، وما علیک الا یزکی، اور آپ پر کوئی نقصان نہیں اگر وہ نہ سدھریں، واما من جاءک یسعی، اور جو آپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا، وہو یخشی، اور وہ ڈر بھی رہا ہے، فانت عنہ تلہی، تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں، کلا انہا تذکرہ، ایسا نہ چاہیے، یہ تو نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، سو جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں ثبت ہے جو معزز ہیں، مرفوعات مطہرات بایدی سفرۃ کرام بررہ، جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں، قتل الانسان ما اکفرہ، غارت ہو منکر انسان وہ کتنا احسان فراموش ہے، من ای شیء خلق
خلق، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا، من نطفہ، ایک بوند سے، خلقہ فقدر، اسے پیدا کیا پھر اس کی ہر چیز اندازے سے بنائی، ثم السبیل یسرا، پھر زندگی کی راہ اس پر آسان کر دی، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور اسے قبر میں پہنچا دیا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا، کلا لما یقضی ما امرا، یقیناً وہ بجا نہ لایا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا، فلینظر الانسان الی طعامی، پھر ذرا انسان غور سے دیکھے اپنی غذا کو، انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم نے زور سے پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر اچھی طرح پھاڑا زمین کو، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اگایا اس میں غلہ، وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں یعنی سبزیاں، وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجوریں، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات، وفاکہۃ وابا، اور طرح طرح کے پھل اور گھاس، متاعا لکم ولانعامکم، سامان زیست تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، فاذا جاءت الصاخہ، پھر جب کان بہرا کرنے والا شور اٹھے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، و امہ و ابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر شخص کو ان میں سے اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے سب سے بے پرواہ کر دے گی، وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے ہی چہرے اس دن نور ایمان سے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے خوش و خرم، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کہیں چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ترہقھا قطرہ، ان پر کالک لگی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ سورۃ التکویر مکی ہے، اس میں 29 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا الشمس کورت، یاد کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انقدرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا، واذا العشار عطلت، اور جب 10 ماہ کی گابن یعنی حاملہ اونٹنیاں چھٹی پھریں گی یعنی ایسے ہی پھر رہی ہوں گی، وَإِذَا الْفُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور یکجا کر دیے جائیں گے یعنی جمع کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، پھر میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے تاروں کی، اور قسم کھاتا ہوں سیدھے چلنے والے رکے رہنے والے تاروں کی، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی جب وہ سانس لے، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ قرآن ایک معزز قاصد کا لایا ہوا قول ہے، قاصد یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے مالک عرش کے ہاں عزت والا ہے، مطاع ثم امین، سب فرشتوں کا سردار اور وہاں کا امین ہے، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا یہ ساتھی
کوئی مجنون تو نہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور بلا شبہ اس نے اس قاصد کو دیکھا ہے روشن کنارے پر. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اور یہ نبی غیب بتانے میں ذرا بخیل نہیں. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر تم منہ اٹھائے کدھر چلے جا رہے ہو. ان هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ نہیں ہے یہ مگر نصیحت سب اہل جہان کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم لیکن ہدایت وہی پاتا ہے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین اور تم نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے جو رب العالمین ہے. سورہ انفطار جو ہے وہ مکی ہے. اس میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتصرت اور جب ستارے بکھر جائیں گے. واذا البحار فجرت اور جب سمندر بہنے لگیں گے. واذا القبور بعثرت اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی. علمت نفس ما قدمت واخرت اور اس وقت جان لے گا ہر شخص جو اعمال اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا اپنے رب کریم کے بارے میں. الذی خلقک فسواک فعدلک جس نے تجھے پیدا کیا پھر تیرے اعضاء کو درست کیا پھر تیرے عناصر کو معتدل بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک الغس جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا. کلا بل تکذبون بالدین یہ سچ ہے بلکہ تم جھٹلاتے ہو روز جزا کو. وان علیکم لحافظین حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں. کرامن کاتبین جو معزز ہیں حرف لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک لوگ عیش و آرام میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم اور بے شک بدکار جہنم میں ہوں گے. یصلونھا یوم الدین داخل ہوں گے اس میں قیامت کے روز. وما هم عنھا بغائبین اور وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے. وما ادرک ما یوم الدین اور آپ کو کیا علم کے روز جزا کیا ہے. ثم ما ادرک ما یوم الدین پھر آپ کو کیا علم کے روز جزا کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا یہ وہ دن ہوگا جس روز کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا. والامر یومئذ للہ اور سارا حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا.